السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال جو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اگر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے کہ ہر چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے سارے کرتوتوں کا ذمہ دار ہماری تقدیر ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تقدیر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہماری پوری زندگی کو محیط ہے، ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا وہی ہماری تقدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا حال بھی ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہے، لہذا جو کچھ ہماری زندگی میں ہونے والا ہے وہ بائی ڈیفالٹ نہیں بلکہ ہمارے اختیارات سے جو کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہمیں فری ول دی ہے، لہذا ہمارے فری ول کی وجہ سے، ہمارے اختیارات کی وجہ سے ماضی میں ہم نے جو کیا یا حال میں جو ہم کر رہے ہیں یا مستقبل میں جو ہم کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں اور یہی ہماری تقدیر ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہونے سے ہمارے فری ول پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی ہمارا فری ول باؤنڈ نہیں ہوتا ہے۔ کہیں آپ ایسا کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چونکہ ہمارا فلاں گناہ کرنا ہے لہذا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماضی کا بھی خالق ہے، ہمارے حال کا بھی خالق ہے اور ہمارے مستقبل کا بھی کریٹر ہے، لہذا ہر چیز اس کی نظر میں ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن اس کے علم میں ہونے کے باوجود اس کا علم ہمارے اختیارات پر کوئی قید نہیں لگاتا، کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ مثال کے طور پر آپ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کسی کو کال لگاتے ہیں، اگرچہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن فون کے ذریعے اسے معلوم ہو جاتا ہے، اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے معلوم ہونے سے آپ کے اختیارات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے آپ کے اختیارات پر کوئی فرق پڑے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم فیوچر میں، مستقبل میں اپنے اختیارات سے کیا کیا کریں گے۔ وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علم میں ہر چیز کا ہونا ضروری ہے، تو لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے علم میں کیا کیا ہے، لہذا ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں یہ پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنے فری ول کا صحیح کاموں میں استعمال کریں۔ لہذا تقدیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ذمہ دار ہماری تقدیر ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ تقدیر کا اصل مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو اختیارات دیے ہیں، جو فری ول دی ہے، اس کے صحیح یا غلط استعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلے ہو جائے اور اس میں تبدیلی ممکن نہ ہو تو وہ تقدیر مبرم کہلاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی نااہلی، ان کی بدفعلی اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب کے فیصلے ہو گئے اور عذاب دینے والے فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی گزارش پر فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے جواب دیا تھا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امن ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، کہ ابراہیم آپ ان سے اعراض کیجئے،
آپ ان سے اپنی جان بچائیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کے پاس اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو اب پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی اب دعاؤں سے بھی اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تقدیر مبرم کہلاتا ہے کہ انسانوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے جو راستہ اختیار کیا، اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوئے اس کو، اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو، تو اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے، جانتے بوجھتے ہٹ دھرمی میں کفر اختیار کر لیا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو اچھی بات بتائیں یا نہ بتائیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی تقدیر مبرم ہے کہ انسانوں کے اختیارات کے صحیح یا غلط استعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اٹل فیصلے ہو جائیں اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو، تو اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو انسانوں کی کوشش اور انسانوں کی دعاؤں پر منحصر ہو، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور بڑھا کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بڑھا کر دینے کے فیصلے کو انسانوں کے شکر پر منحصر کر دیا ہے، انسانوں کی کوشش پر منحصر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے رسول کی مدد کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو انسانوں کی کوشش پر منحصر کیا ہے، یعنی انسانوں کی کوشش پر معلق کیا ہے کہ اگر تم کوشش کرو گے تو پھر تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ تو اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ انسانوں کی کوشش پر منحصر ہو۔ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے شرف بڑھانے کے لیے، انسانوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے بس بعض فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کوشش پر منحصر کر دیے ہیں۔ حدیث میں جو آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، تو اس میں تقدیر سے مراد یہی تقدیر معلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض وہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شرف کو بڑھانے کے لیے، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے، اس کی کوشش پر، اس کی دعاؤں پر اور اس کے نیک اعمال پر منحصر کر دیا ہو، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے انسانوں کی کوشش پر منحصر ہیں، تو پھر تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنے کے بنیادی طور پر 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جس نے اللہ کو اپنا خالق و مالک مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کریٹر مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام فیصلہ کرنے والا حاکم مانا ہے، تو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کا یہ عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اس عقیدے میں، اس کانسیپٹ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بندہ اور غلام سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتا، انسان تکبر سے پاک رہتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں محنت کرنا ہی لکھا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری تقدیر میں محنت کرنا لکھا ہو، لہذا وہ خوب محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود، ان تمام تگودوں کے باوجود اگر وہ اپنی مطلوبہ چیز حاصل نہیں کر پاتا ہے تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، انسان خودکشی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان تمام کاموں میں وہ اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں بلکہ کوشش کرنے والا سمجھتا ہے۔
اور اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم صرف کوشش کرنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر اس نے یہاں پر ہمارے مقدر میں کامیابی نہیں لکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہماری کامیابی کسی اور فیلڈ میں رکھی ہو، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ لہذا تقدیر پر ایمان رکھنے کے یہ 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جی جان لگا کر محنت کرتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتا اور خودکشی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے فائدے تقدیر پر ایمان رکھنے کے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ بنیادی طور پر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو معلومات افزا لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔